الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا عزیزو، آپ کے سامنے قرآن کریم کے سیکھنے کے متعلق مخارج بیان کیے گئے تھے اور مخارج کا بیان مکمل ہو چکا۔ مخارج کا معنی کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو کل مخارج آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ امید ہوگی کہ وہ مخارج آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے اور حروف بھی جو ہے صحیح ادا ہو گئے ہوں گے۔ اب آگے جو ہے سبق کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، قرآن کریم جب آسمان سے نازل ہوا ہے تو اس کے اوپر نہ حرکات ہیں، نہ جزم ہے، نہ تشدید ہے، نہ مد ہے، نہ تنوین ہے، کچھ بھی نہیں تھے۔ بغیر زبر زیر پیش حرکات کے قرآن کریم نازل ہوا ہے عربی زبان کے اندر، اور صحابہ اسی عربی داں تھے، عربی جانتے تھے، اس لیے عربی ان کے لیے آسان تھی۔ مگر بعد کے لیے عجمیوں کے لیے اس کو پڑھنا مشکل تھا، اس لیے قراء کرام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاری ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، ایک جگہ کیا۔ پھر اس کے اندر جو حرکات ہیں، تشدید ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تابعین کے زمانے کے اندر ہوا ہے امت کی آسانی کے لیے۔ تو جتنے بھی حروف ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ 29 حروف ہی کے ذریعے سے پورا قرآن کریم بنا ہے۔ تو قرآن کریم کو جوڑنے کے لیے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے، اگر ان کے اوپر حرکات نہ ہوں، جزم نہ ہو، مد نہ ہو تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ان حرکات کا، تنوین کا اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان کا جاننا ضروری ہے، تشدید کا بھی جاننا، جزم کا بھی جاننا ضروری ہے، اور بڑا مد اور چھوٹا مد ان کا بھی جاننا ضروری ہے، ان کی شکلوں کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ یہ پورے قرآن کریم کے اندر یہی آتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے جملے بنتے ہیں اور حروف جڑتے ہیں اور غنہ اور مد ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آج پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے خالص نام یاد کر لیں، ان کو جو ہے آگے انشاءاللہ تعالی سمجھا دیا جائے گا۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ حرکات زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ 3 چیزیں ہیں۔ کھڑا زبر یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کا بیان آگے آئے گا۔ کھڑا زبر اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ کھڑی زیر یہ یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، اور الٹا پیش یہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 چیزیں یہ ہیں۔ اس کے بعد ہے جزم، جس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم 2 حرفوں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشدید، جزم کی پہچان چھوٹی سی دال ہوتی ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے تشدید، تشدید بھی جو ہے 2 حرفوں کو ملانے کے لیے آتی ہے۔ اب یہ کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے یہ آگے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ تو تشدید یہ ترشول کی طرح ہوتی ہے، اس کی پہچان۔ اس کے بعد ہے ایک چھوٹا مد اور ایک بڑا مد۔ تو یہ ہیں، یہ ان کا جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ان کو ہم کو جو ہے یاد کرنا ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ 3 چیزیں ہیں۔
یہ کس کے برابر ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جزم، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم 2 حرفوں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشدید، تشدید بھی 2 حرفوں کو ملانے کے لیے آتی ہے اور ترشول کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے چھوٹا مد ہے اور ایک بڑا مد ہے، یہ حروف کے اوپر جو ہے الف کے اوپر لگا ہوا آتا ہے۔ تو یہ نام ہم جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آگے سبق کے اندر بیان کی جائے گی، اور اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، خود بھی جو ہے اچھی طرح دھیان سے سنیں، یاد رکھیں اور دوسروں تک جو ہے ثواب کی نیت سے پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔